جب اللہ تعالیٰ کسی کے حالات کو بدلنا چاہتا ہے اور اس کے ساتھ خیر کا اور بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اور کسی کی زندگی کو بدلنا چاہتا ہے تو اس شخص کے اندر 7 ایسی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے اندر یہ 7 علامتیں محسوس کرے اور ان 7 چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر عمل میں لا رہا ہے تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس کی نصرت اور مدد کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے زندگی کے حالات کو بدلنے والا ہے۔ آئیے جانتے ہیں وہ 7 علامتیں اور نشانیاں کیا ہے جو ہمیں محسوس نہیں ہوتی ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہاں میرے اندر یہ 7 نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے یقیناً بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور ان 7 علامتوں میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ تو خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ اگر ہمارے اندر دین کی سمجھ ہے، اگر ہمارے اندر حلال اور حرام کی پہچان ہے، ہم نماز سے متعلق اور تمام چیزوں کو جانتے ہیں، ہمارا قرآن کریم پر عمل ہے، یعنی کل ملا کر اگر ہماری زندگی کا ہر عمل دین کے مطابق ہے، اسلام کے مطابق ہے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق ہے، اور ہم دین کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم قرآن پڑھنے کی اور قرآن کو سمجھنے کی اور قرآن کو سیکھنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، ہم حدیث مبارکہ کو سیکھنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کرتے ہیں، تو سمجھ لیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ فرمایا۔ کتنی خوبصورت بات ہے نا کہ اللہ جس کے ساتھ خیر کا معاملہ فرماتا ہے، جس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرماتا ہے تو اس کے اندر دین کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، دین کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ اس بات کو اپنے ذہن میں نوٹ کر لیجئے گا، چاہے حالات کیسے بھی ہوں، لیکن اگر ہمارے اندر دین کے سیکھنے کا شوق اور جذبہ ہے تو سمجھ لیا جائے کہ اللہ ہمارے ساتھ بہت بہترین کر رہا ہے۔ اور اب دوسری بات جانتے ہیں، قرآن میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، یعنی کسی کو عزت دینا اور کسی کو ذلت دینا، کسی کو عزیز رکھنا اور کسی کو ذلیل کرنا، یہ اگر طاقت اور قدرت کسی کے اندر ہے تو صرف ایک اللہ کے اندر ہے، ایک اللہ کے پاس ہی اس چیز کی طاقت ہے کہ وہی اللہ اگر کسی کو عزت دینا چاہتا ہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا، اور اگر اللہ کسی کو ذلیل کرنا چاہے تو پھر اس کو ذلت سے کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ قدرت صرف اللہ کے پاس ہے۔ کوئی شخص اپنے مال اور پیسوں کے بل بوتے پر عزت حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر عزت کسی کو دیتا ہے تو صرف اللہ ہی دیتا ہے، یہ ہمارا یقین اور اعتماد ہونا چاہیے۔ اور انسان علم حاصل کر کے، قرآن سیکھ کر، اپنے اللہ کو راضی کر کے اللہ کے یہاں اپنا ایک مقام اور مرتبہ پا سکتا ہے، اپنے اللہ کے یہاں عزت پا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے درجات کو بلند کر دیں گے، اور اس سے بہتر کون سی عزت ہو سکتی ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا اور جو گناہ گار بندے ہیں جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ان کو ذلیل کر دے گا، اور جو اللہ کو خوش کرنے والے اعمال کرتے رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ان کو باعزت کر دے گا۔ یہ ہے اللہ کا طریقہ کہ اللہ جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ یہ ہمارے دل میں عقیدہ ہونا چاہیے۔ اب آتے ہیں تیسری بات کی طرف کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمانا چاہتا ہے۔ اگر کسی پر کوئی آزمائش آ گئی اور پھر اس آزمائش پر اگر کوئی شخص صبر کرتا ہے اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے کہ اللہ نے میرے لیے جیسا فیصلہ کیا ہے میں اس پر خوش ہوں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نواز دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو راضی کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو خوشحال کر دے گا، کیونکہ وہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی آزمائش پر راضی ہے۔ اگر یہ صفت ہمارے اندر پائی جا رہی ہے اور یہ ایمان، یہ عقیدہ، یہ جذبہ، یہ شوق ہمارے دل کے اندر ہے، اور اگر ہم ان تمام بتائی گئی باتوں پر عمل پیرا ہیں تو سمجھ لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ یقیناً ہمارے حالات کو بدلے گا، ہماری زندگیوں کو بدلے گا انشاءاللہ، کیونکہ ہم اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہیں، اور جب ہم راضی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہترین فیصلے فرما دے گا۔
آئیے اب چوتھی چیز کو سمجھتے ہیں۔ انسان سے چلتے پھرتے کئی گناہ ہو جاتے ہیں، زبان سے گناہ ہو گئے، ہاتھوں سے گناہ ہو گئے، اور بھی کئی خطائیں انسان سے ہو ہی جاتی ہیں۔ لیکن جب انسان گناہ ہو جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہتا ہے، استغفار پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے بہت پسند ہیں کہ جو شخص اپنے آپ کو پاک رکھتا ہے، ظاہری اعتبار سے اور باطنی اعتبار سے، یعنی کسی کے بارے میں دل میں نفرت نہیں رکھتا، غیبت نہیں کرتا ہے، کسی کے بارے میں بغض نہیں رکھتا ہے، عداوت اور دشمنی نہیں رکھتا، سب کو اپنی طرف سے معاف کر دیتا ہے کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا، تو وہ شخص ظاہری اور باطنی ہر چیز کو پاک کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ مفہوم ہے کہ جو شخص باوضو رہتا ہے یا اس طریقے سے اپنے آپ کو پاک رکھتا ہے، باوضو سوتا ہے، تو فرشتے اس کے پاس رہتے ہیں۔ اس سے بہتر چیز اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارے پاس فرشتے موجود ہوں۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں تو گویا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے براہ راست گفتگو کر رہے ہیں۔ کتنی خوبصورت باتیں ہیں نا، کتنے اچھے، کتنے بہترین اعمال ہیں یہ عمل چھوٹا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام بڑا ہے، اجر بہت بڑا ہے۔ پانچویں چیز کی طرف آتے ہیں، اور وہ بڑی پیاری ہی چیز ہے جس کی توفیق اللہ کے لاڈلوں کو ہی ملتی ہے، اور وہ ہے تہجد کی نماز۔ جو شخص رات کو اٹھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روتا ہے اور نماز تہجد کی پابندی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے حالات کو بدل دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو بھی قبول فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگیوں کو بھی بدل دیتا ہے۔ تو نماز تہجد ایک ایسی نماز ہے کہ جس میں انسان اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اپنی غلطیوں کو یاد کر کے، اور پھر ان سے توبہ کر کے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے مغفرت چاہتا ہے، اپنی بھلائی کے لیے دعائیں کرتا ہے، اپنی زندگی بدلنے کے لیے دعائیں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس وقت ہر بندے کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو اگر ہمارے اندر یہ عمل پایا جا رہا ہے کہ ہم نماز تہجد پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں، تو سمجھ لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد ہماری زندگیوں کو بدل دے گا، اللہ تعالیٰ بہت جلد ہمارے حالات کو درست کر دے گا انشاءاللہ۔ اب آتے ہیں چھٹی چیز کی طرف، اور وہ ہے اللہ سے خوب خوب دعائیں کرنا، اس یقین اور اس اعتماد کے ساتھ کہ اللہ نے میرے نیک اعمال کو قبول کر لیا ہے، اور اگر ہمیں اللہ کی ذات پر یقین ہے کہ اللہ نے میرے ہر عمل کو بھی قبول کر لیا ہے اور میری دعائیں بھی قبول کر لی، تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مسئلے کو حل کر دیا۔ یعنی ہمارا ایمان جتنا مضبوط ہوگا، یقین جتنا مضبوط ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اسی ایمان، اسی یقین، اسی اعتماد اور اسی بھروسے کے مطابق ہمارے لیے فیصلے فرما دے گا۔ اور ہمیں تو حکم بھی یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھیں، اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ میں بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، یعنی ہم اللہ کے بارے میں جیسا گمان رکھیں گے اللہ ہمارے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے گا۔ اب ساتویں چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا۔ اگر ہمارے اندر اللہ کی نعمت کا شکر کرنے کا جذبہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ مجھے دیا ہے میں بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ آپ نے مجھے اتنی بہترین خوبصورت زندگی دی ہے، اے اللہ میں تیرا شکر گزار ہوں، اے اللہ آپ نے مجھے اتنا مال دیا ہے، میں آپ کا شکر گزار ہوں، تو کیا ملے گا اس کو کہ ہر چیز پر اگر بندہ شکر ادا کرے گا اللہ کا، تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر چیز کے اندر برکت عطا فرما دے گا۔ یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے کہ اگر شکر کرنے کی عادت بنا لی جائے اور مصیبت پر صبر کرنے کی عادت بنا لی جائے تو اللہ تعالیٰ بہت ہی جلد انسان کے حالات کو بدل دیتا ہے۔ آج ہمارے اندر سے اللہ کا شکر ادا کرنے کا جو ہمارا مزاج ہونا چاہیے وہ ختم ہو گیا ہے، تو ہر چیز پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پانی پی لیا اللہ کا شکر ادا کیا جائے، نماز پڑھ لی اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے تیرا جو فرض تھا یا جو واجب تھا، جو عمل تھا، وہ ہم نے اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق ادا کیا۔ اے اللہ قبول کرنا تیرا کام ہے تو قبول فرما، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم نے یہ ایک نیک عمل کر لیا ہے، تاکہ اللہ تعالی ہمیں آئندہ بھی اس عمل پر مزید بہترین طریقے سے ادا کرنے کی توفیق دے۔ اللہ نے ہمیں کچھ کھانے پینے یا ہماری تجارت کے لیے کچھ اسباب دے دیے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے۔ اسی شکر کی بنیاد پر اللہ تعالی ہمارے لیے فتوحات اور برکات کے دروازے کھول دے گا۔
تو شکر بہت بڑی چیز ہے۔ اگر ہم اپنے اندر یہ محسوس کرتے ہیں یا ہمارا اس پر عمل ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، تو سمجھ لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی نعمت سے نواز رکھا ہے۔ آج اس ویڈیو میں ہم نے ان 7 باتوں کے بارے میں جانا جن کے بعد ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ہماری زندگی کس ٹریک پر چل رہی ہے، اور کیا ہم ان 7 چیزوں پر عمل کر رہے ہیں یا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اللہ کی ذات پر پورا یقین بھی ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد ہمارے حالات کو درست کر دے گا انشاءاللہ۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو میرے سبھی دینی کلب کے ویورز کو پسند آئی ہوگی، ہوپ ملی ہوگی، اور اگر ہمارے اندر یہ ساتھی نشانیاں نہیں ہیں تو ہم سبھی اپنے اندر ان نشانیوں کو لانے کی کوشش کریں گے، اللہ کا شکر کریں گے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں اور اپنے اپنوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، نیک عمل کی توفیق دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، جس بھی حال میں پریشانیاں ہیں ان سب کی پریشانیوں کو ختم کر دے، اور ہم سب کو دونوں جہاں کی عافیت دے۔ آمین ثم آمین۔ ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں۔